بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ سورہ یونس کی آیت 15۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں، یعنی اس وحی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہل مکہ کے سامنے قرآن پیش کر رہے تھے تو اس اعتبار سے ان کا یہ مطالبہ تھا، یعنی جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں، جو چیزیں آپ نے ان کے سامنے رکھی ہیں، اس کے حوالے سے ان کا تصور یہ تھا کہ گویا یہ جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا کلام ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آیا آپ اس میں کوئی تبدیلی کر دیں، آپ اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل ہماری ضرورت کے مطابق کر دیں۔ ایک مطالبہ تو اس کے پیش نظر تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی معاذ اللہ تصنیف کر لیا ہے اور یہ اللہ کی طرف منسوب کر کے جو اسے پیش کر رہے ہیں، تو یہ بات گویا کہیے کہ درست نہیں ہے، لہذا تغیر و تبدل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی کر لیں۔ تو یہ جواب انہیں دیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے جواب انہیں دیا گیا۔ تو پہلی ان کی جو صفت بیان کی گئی وہ یہی کہ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، یعنی جو باتیں اس کے اندر بیان کی جا رہی ہیں اس کتاب کے اندر وہ باتیں ان کی سمجھ میں ابھی نہیں آئی ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو اس میں ان کا معاملہ یہی تھا کہ وہ جو ہے پھر یہ مطالبہ کر رہے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تمہارا کوئی بات تم کرنا ہی چاہتے ہو اور کوئی اصلاح کا کام پیش نظر ہے تو یہ تم نے توحید اور آخرت اور اخلاقی پابندیوں کی کیا بحث چھیڑ دی؟ اگر رہنمائی کے لیے اٹھے ہو تو کوئی ایسی چیز پیش کرو جس سے قوم کا بھلا ہو اور اس کی دنیا بندی نظر آئے، یعنی یہ گویا کہیے کہ ان کے پیش نظر تھا۔ اور یا یہ کہ کوئی اس طرح کی بات ہو جس کے اندر آپس میں مصالحت ہو سکے۔ تو یہ مطالبہ کئی مقامات پر ان کا سامنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ تغیر، کچھ تبدل، کچھ تھوڑا سا سمجھوتا، کچھ آپ نیچے آئیں، کچھ ہم آپ کو اوپر کی طرف جائیں اور بالآخر جو ہے کوئی ہمارے درمیان مصالحت ہو جائے، کوئی عقیدہ آخرت میں کچھ نرمی ہونی چاہیے، ہماری امیدوں کے لیے بھی کوئی گنجائش نکلنی چاہیے کہ دنیا میں ہم جو چاہیں کرتے رہیں اور آخرت میں ہماری نجات کسی نہ کسی طرح ہو جائے۔ جو قطعی اور حتمی اخلاقی اصول آپ پیش کر رہے ہیں ان میں کوئی لچک ہونی چاہیے، یعنی اس اعتبار سے یہ سب چیزیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، ہماری خواہش نفس کے لیے بھی کوئی راستہ نکالا جائے۔ تو گویا یہ ان کا کہنا تھا کہ اس کے اندر جتنا سختی کے ساتھ جو اصول اور ضابطے اور قاعدے بیان کیے گئے ہیں اور جو بتا دیا گیا ہے کہ انسان کا عمل ہی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا، تو یہ بات انہیں پسند نہیں آ رہی تھی، یعنی قابل قبول نہیں تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بات ان کے سامنے رکھ دو کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور میرا جہاں تک تعلق ہے تو میرا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جیسے میں تم سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کی پیروی کرو، اس کی بات مانو، اس قرآن کے مطابق چلو، تو ایسے ہی میں خود بھی اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف نازل کی جاتی ہے، یعنی میں اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتا، میں بھی اس کے تابع ہوں اور اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ جس انجام سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو تمہیں ایک ہولناک دن کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو میرا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس معاملے میں کوئی رعایت مل جائے گی، بلکہ
کہ میرے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوگا. تو گویا یہ بات انہیں بتائی سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں اللہ کا رسول بھی کوئی تغیر تبدل کرنے کا مجاز نہیں ہے. اللہ نے اسے یہ حق نہیں دیا ہے. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی، اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو میں یہ تمہارے اوپر تلاوت نہ کرتا، یہ تمہیں نہ سناتا اور نہ اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا. اور اس معاملے میں جو دلیل دی وہ کیا ہے؟ میں اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. ذرا سوچو، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لیکن اس میں یہ بات جو دلیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے یہ جو کتاب تمہاری طرف نازل کی اور تمہیں اس کی خبر مل گئی، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آ گئیں. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ احسان تم پر نہ کرتا تو یقیناً تمہیں اس سے واقفیت نہ ہوتی، تمہیں نہ پتہ چلتا کہ زندگی کا صحیح راستہ کیا ہے. اور پھر اس پر دلیل یہ دی ہے کہ میرے بارے میں اگر تمہیں یہ گمان ہو رہا ہے کہ میں نے کتاب تصنیف کی تو ذرا سوچو، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. یعنی 40 سال کی عمر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان گزاری. تو اس میں جو دلیل کے طور پر بات کی جا رہی ہے، دو باتیں اس کے اندر جو ہیں، یعنی اس میں اس دلیل کے حوالے سے کہ یہ دو چیزوں پر روشنی ڈالتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے، اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ نبوت سے پہلے کی پوری 40 سال کی زندگی میں آپ نے کوئی تعلیم اس طرح کی، کوئی ایسی تربیت اور صحبت نہیں پائی جس سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہوتی جو نبی بننے کے بعد آپ فوراً جو ہے ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو تمام تفصیلات ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور جتنے جو خطبے آپ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، جن مسائل پر آپ بحث کر رہے ہیں، اور جو اصول اور قاعدے و ضابطے بیان کر رہے ہیں، جو بے نظیر خطبے آپ کی زبان سے ان کے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ بات کہ اگر آپ پہلے سے کوئی تیاری کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے سامنے کوئی کتابی علم آپ نے حاصل نہیں کیا تھا اور اس سے پہلے آپ کی زبان سے لوگوں نے یہ باتیں نہیں سنی تھی، تو 40 سال تک ایک آدمی خاموش رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں ان کے سامنے، اور یک وہ جو ہے اب ان کے سامنے اس طرح کی کلام پیش کرنے لگا ہے. تو اب وہ اس بارے میں بتاتا بھی یہی ہے کہ یہ میری اپنی کاوش نہیں ہے، کہ اللہ کی طرف سے آتا، میں تمہیں بیان تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو ذرا سوچو، غور کرو، کیا یہ بات زیادہ قابل قبول لگتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور میں بیان کر رہا ہوں، یا یہ کہ ایک آدمی جو 40 سال تک تمہارے درمیان رہا اور اس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی اور وہ تمام معلومات کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے جو بیان کر رہا ہے، تو یہ سمجھا جائے کہ اس نے خود سے یہ باتیں بیان کرنی شروع کر دی ہیں یا کوئی اور اسے یہ باتیں بتا رہا ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی بھی فرد ایسا موجود نہیں تھا اس کے بارے میں یہ بات کہتے. اور گویا کہیے کہ اگر کوئی بات کہہ بھی رہے تھے تو اس کی کوئی بنیاد نہیں بن رہی تھی، بے حقیقت بات تھی وہ. تو اس طرح سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، یعنی میرے بارے میں تمہیں واقفیت ہے کہ میں کیسا انسان ہوں. یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ جانتے تھے کہ کوئی جھوٹ، فریب، جال، مکاری، کوئی ایسے معاملات جو ہیں اس سب سے اس طرح کے جو معاملات، اس سے ایسے اوصاف سے آپ کا دامن بالکل صاف ہے، کوئی آپ کے اوپر ادنا سا بھی شائبہ اس طرح کا نہیں کیا جا سکتا. یہ بات لوگوں کے سامنے موجود تھی، معلوم تھی. 5 سال قبل ہی، یعنی نبوت سے 5 سال قبل ہی وہ واقعہ پیش آیا تھا جب تعمیر کعبہ کے موقع پر جب ان کے درمیان جھگڑا ہوا حجر اسود کی تنصیب کے معاملے میں، تو اس وقت میں انہوں نے یہ طے کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا اسے ہم اپنا حاکم بنا لیں گے. اور جب اس موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، انہوں نے ان کو دیکھا تو دیکھ کر جو پکارا، جو کہا، تو کیا کہا؟ حاذل امین، حاذل امین رضینا حاذا محمد، ہم یہ تو امین ہیں اور ہم راضی ہیں ان کے اوپر، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا یہ ان کا اپنا عمل تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے امین ہونے کی شہادت وہ دے رہے تھے، آپ کے بارے میں یہ ان کا تصور موجود تھا اور حقیقت پر مبنی تھا، اور یہ تجربہ جو 40 سال کا تھا وہ اسی طرح کا تھا. اب ایک ایسے فرد کے بارے میں
کہ جس 40 سال تک جس کے بارے میں یہ تجربہ ہے اور لوگ اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، تو اب اچانک وہ کیسے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا؟ جھوٹ بھی کیسا کہ اللہ پر جھوٹ گھڑے، یعنی ایسا عظیم الشان جھوٹ گھڑ کر جو ہے ایسا فریب جو ہے وہ پیش کر دے۔ ایک ایسا انسان، ایک ایسا شخص جو ہے 40 سال تک جس کی زندگی تمہارے سامنے ہے اور اس قسم کی خرابیوں سے پاک ہے، تو اب اچانک اس کے اندر کیا چیز تمہیں ایسی پیدا ہو گئی کہ یہ تبدیلی آپ کہتے ہیں اب جھوٹ ہے ہی بات، یہ غلط بیانی ہے؟ تو یہ بات، یہ دلیل ہے کہ آپ اس 40 سال کی زندگی کو دیکھ کر اس بات کا جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بات جو پیش کرنے والا ایک اچھا سچا انسان ہے اور نیک انسان ہے، اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی اور عقل کے اعتبار سے بھی مکمل ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور یہ بات بھی ساتھ ہی ساتھ کہ اگر کوئی اجنبی آدمی آ جاتا، کوئی ایسا آدمی آتا جس کے بارے میں لوگ جانتے نہ ہوتے، تو یہ بات تھی، یعنی آپ کی زندگی آپ نے اپنی زندگی ان کے درمیان گزاری ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اچھی طرح سے پرکھا ہوا ہے، بڑھتا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے جو لوگ ایمان لا رہے تھے وہ گویا کہیے کہ آپ کے کردار کے حوالے سے بھی معترف تھے اور اس کے مطابق کام کر رہے تھے، یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو افلا تعقلون کہہ کر یہی مطالبہ کیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہو؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو، ذرا بتاؤ کہ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھٹلائے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی اگر یہ بات کہ میں نے جھوٹ گڑھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ میں ظالم قرار پاؤں گا، یعنی یہ بات جو اللہ کے نام پر منسوب کر، اللہ سے منسوب کر کے کوئی بات کہہ دی جائے جو اللہ نے نہیں کہی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی سوچو، اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اسے جھٹلا دیا تو پھر یہ ظلم تمہارا ہے، یہ ظلم تمہارا ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس تو دلیل موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہو رہی ہے، فرشتے کے ذریعے میرے پاس آتی ہے، تمہارے پاس کون سی دلیل ہے اس کی بنیاد پر تم اسے جھٹلا رہے ہو؟ تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ بات کہ میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ یہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو جو اللہ کی کتاب کو جھٹلائے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ پھر یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی اس معاملے میں کہ جو لوگ مجرمانہ روش اختیار کرتے ہیں، یہ جھٹلانے کی بات، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ اگر کوئی جھوٹا نبی بن کر سامنے آ جائے تو وہ بھی مجرم ہے، اور جو اللہ کے سچے نبی کو اور اس کی آیات کو جھٹلائے وہ بھی مجرم ہے۔ تو یہاں جو مجرم تھے وہ کون تھے؟ کہ جو اللہ کے سچے نبی کو جھٹلا رہے تھے، اس کی کتاب کو جھٹلا رہے تھے، اللہ کی کتاب کو۔ تو یہ بتایا کہ یہ جرم جو ہے اس کا ارتکاب جو کر رہے ہیں، مجرم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ فلاح کے معاملے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ فلاح کا تعلق طویل عمری سے اور دنیاوی خوشحالی سے یا دنیاوی جو انسان کو ترقی حاصل ہوتی ہے، منصب حاصل ہوتا ہے، دنیاوی فروغ کے معنی میں جو لوگ لیتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ اور پھر اس معاملے میں سوچتے ہیں کہ جس سے یہ سب کچھ حاصل ہے تو گویا وہ فلاح پا گیا ہے، یعنی اسے فلاح حاصل ہو گئی ہے، اور اس معاملے میں وہی صحیح راستے پر ہے جس سے یہ فلاح حاصل ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فلاح کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد وہ پائیدار کامیابی ہے جو کسی خسران پر منتج نہ ہو، یعنی کوئی اس کے نتیجے میں آخر میں کوئی ایسا خسارہ سامنے نہ آ جائے کہ سارا کام ہوا آخر میں خسارہ سامنے آ گیا۔ تو اس کا معاملہ جو ہے اس فلاح سے ہے کہ جو بالآخر کامیابی پر ہی اس کا یعنی نتیجہ کامیابی کے طور پر ہی سامنے آتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے دنیاوی مال و متاع اور یہ دنیاوی یعنی کوئی کہیے کہ ترقی جو دنیا کے طور پر انسان دیکھتا ہے، سوچتا ہے، خوشحالی، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے کبھی، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین کو لے کر اللہ کے دین کو پیش کرتے ہیں، رسول اس کے دنیا کے سامنے، لیکن دنیا انہیں وہ کہیے کہ جھٹلاتی ہے یا انہیں سخت تکلیفوں میں مبتلا کرتی ہے، اور بالآخر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو دنیاوی طور پر انہیں کوئی ایسی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، جیسے یحییٰ علیہ السلام کی بات ہمارے سامنے، یحییٰ علیہ السلام کی بات ہمارے سامنے، تو اسی طرح اور بھی ایسے انبیاء سامنے آتے ہیں کہ دنیاوی طور پر جو لوگ سوچتے ہیں وہ چیزیں انہیں حاصل نہ رہی، لیکن حقیقی کامیابی انہیں حاصل ہوئی ہے، حقیقی کامیابی انہیں حاصل ہوئی۔ تو بنیادی طور پر فلاح کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اللہ آخری نتیجہ جو ہے وہ خسارے سے پاک ہو، یعنی کامیابی کی صورت میں سامنے آ جائے۔ تو مجرم جو ہیں بظاہر دنیا کے اندر اگر کچھ ترقی کرتے ہوئے نظر بھی آئیں، لیکن انجام ان کا کیا ہے؟ انجام خسارہ ہے، انجام خسارہ ہے، اور وہ دنیا کی زندگی بھی جو مال و متاع اور
خالی کے ساتھ گزر رہی ہے، اس کے اندر بھی اطمینان نہیں ہے، اس کے اندر بھی کامیابی نہیں ہے، وہ بھی طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی معبود کا جو معاملہ ہے، جس کی عبادت انسان کرتا ہے، بندگی بجا لاتا ہے اور مراسم عبودیت اس کے سامنے طے کرتا ہے، تو یہ دو ہی چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ یعنی انسان جب کسی اور کی طرف جاتا ہے، یعنی اسے کسی ضرر سے بچنا ہوتا ہے یا اسے کوئی نفع حاصل کرنا ہوتا ہے، یا یہ گویا کہیے کہ کسی سے خوف اسے ہوتا ہے۔ یعنی خوف اور طمع دو ایسی کیفیات ہیں، یعنی امید جسے کہیے، خوف اور امید کی بات اس طرح سے کہ خوف کسی سے کہ اس کے ناراضگی کا خوف ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو سارے معاملات خراب ہو جائیں گے، لہذا اسے راضی کرنے کی فکر میں انسان لگا رہتا ہے، ڈرتا ہے اس بات سے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کا ناراض ہو جانا انسان کے لیے خسارے کا باعث بن جائے گا۔ تو جو کوئی اختیاری نہیں رکھتا، جس کے پاس کوئی اقتدار ہی نہیں ہے، جو نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے، نہ کچھ دے سکتا ہے نہ کچھ لے سکتا ہے، یعنی کوئی بھی اختیار اس کے پاس نہیں ہے، تو دونوں چیزیں اس حوالے سے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ چیز تو نقصان تو پہنچا سکتا ہے کوئی شخص ہمیں، یا کوئی ہستی ایسی ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی منشا کے بغیر کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچ سکتا، یہ ہمارے ایمان کے اندر داخل ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر انہیں پکارنا کیا معنی رکھتا ہے؟ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، یہ دونوں اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی، دنیا کے اندر نفع نقصان اور آخرت کے اندر بھی۔ اسی اعتبار سے گویا کہیے کہ جنت دلا دیں گے سفارش کر کے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو آسمان و زمین میں جس چیز کو وہ نہیں جانتا۔ یعنی ایک چیز اللہ کے علم میں نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا وجود نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے۔ یعنی ایک بات ہے کہ میرے گھر کے بارے میں کوئی مجھ سے کہا اچھا آپ مجھے میرے گھر کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی اس معاملے میں جو مجھے معلوم نہیں ہے، یعنی مجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ یعنی اپنے گھر کے بارے میں انسانی بات سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ کو کوئی بتائے کہ ایسی بات پیش کرے یہ سفارشی ہے، تو یہ سفارشی کس نے بنائے؟ کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے تو نہیں بنائے۔ اللہ کے علم میں تو ظاہر سے اللہ کے علم میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرے سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ کرتے ہیں، یعنی اس اعتبار سے جن کو انہوں نے اس طرح یہ مقام دے رکھا ہے، یہ اس کی جو صفات کی بات ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات میں بیان کر دی ہے کہ اللہ کے اذن کے، اللہ کے حکم کے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور یہ شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کی بنیاد پر، ان کے مرتبے کی بنیاد پر انہیں خود اس بات کا حکم دے گا اور وہ کسی کے حق میں سفارش کریں گے اور اللہ سنے گا۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلی بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ بات سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، وہاں پر اس بات کو ذرا اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، بتایا تھا پہلے سب ایک ہی امت تھے، بعد میں پھر اللہ نے انبیاء بھیجے۔ تو یہ انبیاء کیوں بھیجے؟ جب اختلاف رونما ہو گیا، یعنی لوگوں نے اختلاف اپنے آپس میں کیا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے اس طرح بیان کر دی ہے کہ یہ عقیدہ و مسلک لوگوں نے بنائے۔ تو یہ امت واحدہ جو کہا گیا کہ امت واحدہ تھے،
آغاز کے اندر لوگ ابتداء سارے انسان ایک ہی امت تھے، تو یہ کب تک ایک امت تھے؟ یعنی معاملہ کیا ہے، جب انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. یعنی اب یہ تقسیم کب ہوئی؟ تقسیم اس وقت ہوئی کہ جب انہوں نے مختلف عقیدے الا امتم واحدا فاختلفوا، اختلاف کیا. اختلاف کس چیز میں کیا؟ عقیدے میں اختلاف کیا، مسلک میں اختلاف کیا. یعنی اس طرح سے الگ الگ ہو گئے، الگ الگ مذاہب انہوں نے بنا ڈالے اپنے لیے. یہ اختلاف سے یہ کیا ہو گیا؟ یہ امت واحدہ نہ رہی. اس سے پہلے کیا ہے؟ امت واحدہ ہے. تو یہاں پہلی بات کیا سامنے آ جاتی ہے کہ امت کی تقسیم، یعنی قوموں کی، امت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ یہ رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی، یہ خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی کہ اس طرح کہا ہو کہ جناب پہلے لوگ ایک ہی خاندان تھے، پھر یہ خاندان بڑے پھیلے اور ملکوں پھیل گئے، جگہ جگہ پھیل گئے، ان کے اندر رنگوں کا اختلاف پیدا ہو گیا، نسلوں کا اختلاف ہو گیا، لہٰذا الگ الگ قومیں بن گئیں. ایسا نہیں جیسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کیا بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ جو بات بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کے نزدیک کیا تقسیم ہے؟ تقسیم ایک ہی ہے، اور وہ تقسیم یہ ہے کہ حق اور ناحق اس کے حوالے سے، یعنی باطل اور حق اس کے اعتبار سے، کہ جو لوگ حق کے پرستار ہیں وہ ایک ہیں اور جو پھر باطل کی طرف چلے جاتے ہیں وہ دوسرے. تو یہ تقسیم کا معاملہ اس اعتبار سے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور اس کو کہا ہے، اور سورہ تغابن میں اس کو اور زیادہ واضح کیا، منا خلق، جس میں کہا اللہ نے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، خلقنا، اور پھر اب تم میں سے کوئی مومن ہے اور کوئی کافر ہے. یعنی اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فمنکم کافر ومنکم مومن، اب تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے. نہیں، دو ہی تقسیم ہے یہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو یہ بات لوگوں نے کی، اور اس کے بارے میں یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا زمانہ جو ہے یہ اس کی بات ہے کہ امت واحدہ کی بات ہے. اور نوح علیہ السلام آئی اس لیے بھیجے اس لیے گیا کہ لوگوں نے اس کے اندر اختلاف جو ہے وہ پیدا کر دیا تھا، یہ معاملات خراب کر لیے تھے. تو اس حوالے سے پھر یہ بات ہے کہ درمیان میں ایک اور نبی کی بات بھی کہی جاتی ہے. بہرحال یہاں سے بات اتنی ہے کہ امت واحدہ کو تقسیم کرنے والی چیز کون سی تھی؟ اختلاف تھا، اور یہ اختلاف عقیدے اور مسلک کی بنیاد پر تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بات کوئی چیز طے نہ کر لی ہوتی، یعنی پہلے سے لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. کس معاملے میں؟ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے. فیصلہ ہو جاتا. اللہ کی طرف سے کیا دیر لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا کہ حق جو ہے بالکل سامنے آ جاتا، کوئی انکار ہی نہ کر سکتا. لیکن انسانوں کی آزمائش ہی اسی معاملے میں ہو رہی ہے کہ اپنی عقل کی بنیاد پر وہ جو ہے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے حق کو پہچانے اور حق کے ساتھ رہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کوئی مداخلت اس درجے کی نہیں کی کہ لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا. ہاں البتہ اللہ نے یہ کام کیا کہ حق کو واضح کرنے کے لیے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی تاکہ لوگ ان کی بنیاد پر حق کو پہچانیں. تو یہ مضمون سورہ بقرہ میں گزرا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی یہ بات جو وہ کہتے تھے، مختلف قسم کے بہانے، مختلف قسم کے اعتراضات، یعنی بات کو نہ ماننے کے لیے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بالکل تیار تھے، آمادہ تھے بات کو ماننے کے لیے، بس انتظار یہ تھا کہ کوئی نشانی ایسی آئے اور ہم مان لیں اس بات کو. وہ تو پہلے سے غلط راستے پر چل رہے تھے، چلنا چاہتے تھے، لہٰذا یہ معاملہ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ اس کو اپنے لیے کوئی ایک ڈھال کے طور پر وہ پیش کرتے. کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی، کوئی ایسا مطالبہ، ایسی نشانی ہمیں نہیں دکھائی گئی. حالانکہ اگر دیکھنا چاہتے تو نشانیاں اللہ کی طرف سے بہت سی تھیں. قرآن مجید نے بات بیان کی ہے، ذرا کائنات کو دیکھو، اس میں نشانیاں دیکھو جو اللہ نے رکھی ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نشانی کی بات بھی بیان کر دی ہے. جیسے پیچھے جو آیت میں گزری ہے، اس میں کہا ہے کہ دیکھو میری زندگی، یہ تمہارے سامنے یہ بات آ سکتی ہے کہ اس میں جو نشانیاں ہیں جس کو پہچان کر دوسرے لوگ ایمان لا رہے ہیں اور تم ایمان نہیں لا رہے. تو غرض یہ کہ یہ ان کا اپنا معاملہ تھا، لیکن بہرحال اس پہ الزام یہ رکھتے تھے کوئی نشانی آپ پر نہیں آئی. تو کہا کہ ٹھیک ہے، غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہے، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کل تم سے حساب لے لے گا. سامنے آ جائے گی بات کہ واقعی جو ہے تم سمجھ نہ سکے یا تم نے سمجھنا چاہا ہی نہیں. اللہ جب کسی کے ساتھ معاملہ کرے گا آخرت میں تو یہ
بات سامنے آ جائے گی. یعنی اسے اللہ نے اتنی سمجھ اور شعور ہی نہیں دیا, عقل ہی نہیں دی کہ بیچارہ سمجھتا. اللہ کو تو پتا ہے کہ ہم نے کتنی سمجھ اور شعور دیا, اور اللہ کو یہ بات معلوم ہے کب کب تمہارے دل میں بات اتری اور کب کب تم نے حقیقت کو پہچانا, لیکن آنکھیں بند کر لی, جھٹلا دیا. یعنی اس معاملے میں تو اللہ سے کون چھپ سکتا ہے, بچ سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے, یہ فیصلہ اللہ کرے گا. غیب کے معاملات اللہ کے حوالے ہیں, دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے, وہی تمہارا معاملہ جو ہے طے کرے گا. تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انی معاکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں کہ ٹھیک ہے جو معاملہ اللہ کے ہاتھ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس معاملے میں کہ جب ہم ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرتے ہیں, وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء, جب ہم انہیں اپنی کسی مصیبت کے بعد جب ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے اور اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. یہ معاملات جو ہیں, یعنی جب کبھی انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے, کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, کھڑے بیٹھے لیٹے. یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ ذکر اللہ نے کیا ہے, اور یہاں بھی گویا کہیے کہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جو قحط پہلے گزرا تھا مکے میں اس کی طرف اشارہ تھا. لیکن عام حالات کے اندر بھی کیفیت انسان کی ہوتی ہے, اور پھر جب اللہ اپنی رحمت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو پھر وہی لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ کچھ وہی نہ تھا, یعنی پھر چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ یہ غیب کا پردہ پڑا رہنے دیتا ہے اور لوگوں کو ان کی مکاریوں کے اندر آگے بڑھنے دیتا ہے, یعنی پکڑ نہیں کرتا جلدی سے, اور ان کو گویا کہیے ان کے ان حرکتوں کا مزہ نہیں چکھاتا دنیا میں, بلکہ ٹھیک ہے جاؤ. یہ بھی اللہ کی چال بھی کیا ہے کہ جو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے چلتا چلا جائے. اللہ نے یہ پردہ رکھا ہے اور اسی بنیاد پر رکھا ہے کہ جو شخص جس چیز کا اکتساب یعنی کمائی کرنا چاہتا ہے وہ اس کمائی کے اندر راستہ پاتا ہے, کرتا چلا جاتا ہے. اور بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ان کی مکاریاں قلم بند کر رہے ہیں, جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں, جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں, جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں, جو طرح کے چالیں چل رہے ہیں, سب اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس کو قلم بند کراتا جاتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے, نہیں فرشتوں کے. یہاں رسول سے مراد کیا, فرشتے, کہ اللہ کی طرف سے جو مقرر کیے گئے بھیجے ہوئے ہیں تو وہی سارے کام کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اب اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال کے ذریعے سے بیان کیا کہ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی و تری میں چلاتا ہے. جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرح و شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے, اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. یعنی یہ کیفیت جو ہے اس میں تو اللہ رب العالمین نے سمندری سفر کی مثال دی ہے, لیکن یہ تمام معاملات کے اندر ہی بات آتی ہے سامنے. یہ مثال جو ہے کہیں پر کسی بھی حالات پر آدمی رکھ کر دیکھ سکتا ہے جہاں پر اس کے لیے کوئی راستہ نہ بچے. یعنی سمندر میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا, سمندر میں کوئی آدمی کے لیے بھاگ جانے کا راستہ نہیں ہے, یعنی وہاں تو بہرحال یا تو انسان تیرے گا یا ڈوبے گا, دونوں میں سے ایک ہی بات ہے. اور تیرانے والا جو ہے اسی کے اللہ کی ذات کو جو اس کو پکار رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات جو ابھی گزری پہلے بات کی گئی کہ بڑی بڑی مصیبتیں, پریشانیاں, مشکلات آتی ہیں تو سب کو چھوڑ کر جنہیں اس سے پہلے لوگ پکار رہے تھے ان سب کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر اس اعتبار سے اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. یعنی شکر گزار بندے بننے کا مطلب کیا ہے,
یعنی اسی اعتبار سے کہ جو نعمتیں تو نے دی ہیں، جو تیرا یعنی جو تو نے منصب دیا، جو اس کا حق ادا کریں گے، یعنی جو ہم اب تک ناشکری نافرمانی کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، اس سے پلٹ جائیں گے، بدل جائیں گے، اپنے رویے کو بدل لیں گے اور شکر گزار لوگوں کا رویہ اختیار کریں گے۔ تو شکر کی وہ پوری تفصیل سورہ اعراف کے حوالے سے سامنے آئی تھی، وہ سامنے رہنی چاہیے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق یا ایھا الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یعنی یہ جو حرکتیں ہیں، یہ نہ کر اللہ تعالیٰ کو اپنے گویا معاذ اللہ کوئی دھوکہ دے دیا انسان نے، یعنی اس نے دیکھا کیسا اس موقع پر اپنے حق میں فیصلہ کر لے، بعد میں پھر چلے گا ادھر، یعنی گویا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں کہ جب تک وہ مہلت دینا چاہتا ہے انسانوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، انہیں مشکلات سے نکالتا ہے، بچا لیتا ہے، اور جب پھر وہ اپنے وعدے وعید جو اللہ سے کیے ہوتے ہیں اس کے خلاف جاتے ہیں، یعنی اللہ کے باغی بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بھی موقع دیتا ہے، اس طرح بھی جانے دیتا ہے، لیکن بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سب کا نتیجہ ان کے خلاف ہی نکلے گا۔ تو یہ ساری یہ جو کہا کہ تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے خلاف پڑ رہی ہے، یعنی آخرت کے والے سے تمہیں اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور یہی بات بتائی کہ دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر آخر تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ بتا دینے سے مراد کیا ہے؟ اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، صرف بتایا نہیں جائے گا بلکہ نتیجہ بھی دے دیا جائے گا۔ انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفکرون۔ فرمایا دنیا کی زندگی، اس کے نشے میں مست ہو کر ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، دنیا کی یہ زندگی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ نہ تھا، کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نے اپنی نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، یہ تفکرون۔ یہ جو مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے، یعنی انسانی کوششیں، انسانی مساعی، انسان کا اپنے منصوبے، انسان کا یہ جو سوچنا سمجھنا دنیا کے حوالے سے جو کچھ وہ بناتا اور وہ کہ یہ سوچتا ہے اور منصوبے بناتا ہے، جسے کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، یعنی انسان یہ سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ، اور یہ کس لیے کرتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اسے برتے گا۔ تو دونوں صورتیں اللہ نے سامنے رکھی ہیں، ایک تو یہی کہ چیزیں رہتی ہیں اور آدمی چلا جاتا ہے، یہاں کیا رکھا کہ معاملات کیا ہے، آدمی سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ سب کیا کرایا ختم ہو جاتا ہے، جو کچھ اس نے کیا وہ سارا کا سارا باقی نہیں رہتا۔ یعنی اللہ رب العالمین جو ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی، اس کے اندر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سکت نہیں چھوڑتا، کبھی وہ چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس مثال سے صرف یہ بات ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اس حوالے سے آدمی کا سوچ کی بات رکھی گئی ہے کہ وہ یہ سب کام کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر سب چیزوں کا انحصار ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا بہترین نتیجہ اس کے سامنے آئے گا،
لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ سارا کا سارا حقارت ہو گیا، اور جب آخرت میں پہنچا تو کچھ بھی اس کے سامنے نہیں ہے۔ وہ ساری فضل جو اس نے دنیا کے لیے بنائی تھی وہ دنیا ہی میں رہ گئی، وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو غرض یہ کہ یہ دنیا کی مثال کے طور پر بھی بات ہے اور آخرت کے تناظر میں بھی اس کو دکھا دیا گیا ہے۔ تو دنیا کا معاملہ اسی طرح سے ہے کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم اور بڑی چیز ہے، لیکن یہ ایک عارضی اور ختم ہو جانے والی فانی چیز ہے، آج ہے اور کل کچھ بھی نہیں ہے۔ آج انسان بہت کچھ ہے اور کل انسان کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تو اس اعتبار سے سوچنے سمجھنے کی دعوت دی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ جو بات ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ دار السلام سے مراد کیا ہے؟ دار السلام سے مراد یہ ہے یعنی وہ جگہ جہاں انسان کے لیے کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں ہے۔ دار السلام سے مراد بنیادی طور پر جنت کی بات ہے۔ جنت جہاں پر انسانی سلامتی کا گھر، جہاں کوئی آفات، کوئی نقصان، کوئی رنج، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کسی قسم کی چیز سلامتی ہے۔ تو یہ بھی کہا کہ سلام جو ہے وہاں پر یہی لوگوں کا شعار ہوگا، لوگ اسی طرح سے بات کر رہے ہوں گے، سلام کی بات ہوگی وہاں۔ تو اس اعتبار سے بھی دار السلام کا، اور یہ کہ دار السلام سلامتی کا گھر ہے۔ تو یہ جنت ہے۔ دنیا کے اندر تو انسان کے لیے طرح طرح کے مسائل ہیں، مصائب ہیں، رنج ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ سب چیزیں جن کا سامنا ہر طرح کے انسانوں کو کرنا پڑتا ہے۔ نیک انسانوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے، یہاں انہیں بہت سی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اثار کرنا پڑتا ہے، لیکن جنت ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں سارے رنج جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ساری تکلیفیں مٹ جائیں گی، اور انسان کے لیے صرف جو ہے عیش و عشرت کے سامان جو ہے، عیش و نشاط کے سامان جو ہے وہاں مہیا کر دیے جائیں گے۔ تو اسے دار السلام کہا گیا ہے، یعنی جہاں کوئی سلامتی ہے اور کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اس کی طرف دعوت کون دے رہا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دے رہا ہے۔ اللہ، اب آپ دعوت کی بات کو دیکھ لیں، داعی کی حیثیت کیا ہے، یعنی خود اللہ بھی دعوت دے رہا ہے، کدھر؟ دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ جب اللہ جو اس کا مالک ہے، اس گھر کا مالک، جنت کا مالک بھی اللہ ہی ہے، تو اللہ خود دعوت دے رہا ہے، اور اللہ کی دعوت پر کوئی آگے نہ بڑھے، اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی دعوت پر لبیک نہ کہے، تو یہ کیسی بدقسمتی ہے انسان کی۔ تو اللہ کی طرف، اللہ کی اس دعوت پر لبیک کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اس راستے پر چلے جو دار السلام تک پہنچانے والا راستہ ہے، اس راستے پر چلے۔ اور اس کے لیے کیا کہا؟ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جسے اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، راستہ اس کا دکھا دیتا ہے، یعنی صراط مستقیم ہے جو جنت تک، دار السلام تک انسان کو لے کر جائے گی۔ پھر یہیں پر یہ بات بھی ضمناً آ جاتی ہے کہ انسان دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں لگا ہے، دنیا جنت نہیں بن سکتی، جنت تو انسان کو آخرت میں ہی ملے گی، یعنی جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے اس تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم ہے، اللہ اس کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اس دعوت پر لبیک کہے، اس راستے پر چلے۔ یہ بات اسی طرح کی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قالوا ومن یأبى یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ پوچھا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں کہ ابا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو جنت میں جانے والا راستہ کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ اس حدیث میں بات سامنے آ گئی، تو اللہ نے وہ راستہ یعنی اس راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب آدمی اس راستے پر نہ چلے اور جنت میں جانے کی تمنا رکھے تو وہ اس دعوت پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس دعوت پر عمل کا مطلب ہے کہ اس راستے پر آ جائے کہ جو راستہ اللہ رب العالمین نے اس میں جانے کے لیے انسان کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔